بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں مفسرین فرماتے ہیں جب کافروں سے کہا جاتا کہ توحید و قرآن پر ایمان لاؤ اور پاک چیزوں کو حلال جانو جنہیں اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، تو مشرکین ایک ہی جواب دیتے، ہم تو اسی راہ اور رسم اور طور طریقے پر چلیں گے کہ جس پر ہمارے باپ دادا چلتے آئے۔ انہیں فرمایا گیا کہ جب کہ تمہارے باپ دادا امور دین کی کوئی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور وہ راہ راست پر نہ ہوں تو ان کی پیروی کرنا یہ حماقت اور بے وقوفی اور گمراہی ہے۔ اگر باپ دادا تمہارے 40 سال کی عمر کو پہنچ کر وہ خودکشی کرتے ہوں تو کیا تم بھی خودکشی کرو گے؟ تمہارے باپ دادا اگر کیچڑ میں چھلانگے مارتے ہوں تو کیا تم بھی وہ اس میں کیچڑ میں چھلانگے مارو گے؟ تو اس وقت کہیں گے نہیں، ہم اس میں چھلانگے نہیں ماریں گے۔ تو پھر انہیں کہا جاتا ہے تو پھر کیوں نہیں سیدھی بات پر اور صحیح بات پر تم پیروی کرتے؟ تو اسی لیے یہ سمجھایا گیا۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ کوئی جیسے کہ ہمارے یہاں بھی شادی ہوتی ہے اور مرد کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ایسی کئی غلط رسمیں ہمارے یہاں شادی کے موقع پر، کسی کے مرنے کے موقع پر ہمارے یہاں بھی کئی ایسی رسمیں ہوتی ہیں کہ جو شریعت سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں۔ جب ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ نہ کیا جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے باپ دادا کو ہم نے اسی طرح پایا ہے اور ہماری برادری کی یہی رسم و رواج ہے تو ہم بھی یہی کرتے رہیں گے۔ تو یہاں پر حدیث پاک میں ایک اصول دے دیا اور اصول سمجھا دیا، وہ اصول ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، چاہے کوئی کتنا ہی مرتبے میں بڑا ہو، اگر اس اصول سے ٹکرائے گا تو ہم اس کی فرما برداری نہیں کریں گے۔ وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے حدیث پاک میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ یہ حضور نے ہمیں ایک اصول دے دیا کہ اللہ کی جہاں نافرمانی ہو تو پھر چاہے ماں باپ ہو، چاہے خاندان کے بڑے ہوں، چاہے کوئی مرتبے میں کتنا بڑا ہو، اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، حضور نے فرمایا اللہ کے یعنی نافرمانی کے کام میں اگر ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام میں کسی کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ ہمیں بتایا گیا، لیکن حاصل کلام یہ ہے اس آیت کا کہ بروں کی پیروی بری ہے، اچھوں کی پیروی اچھی ہے۔ یہ آیت سے ہمیں یہ سبق ملا۔ تو اسی لیے ہم بزرگان دین، صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء صالحین کی پیروی کرتے ہیں۔ اور کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان سے بڑھ کر کون سچا ہوگا کائنات میں جن کا میں نے آپ کے سامنے، اور فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ہم تو بار بار نماز میں بھی کہتے ہیں اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا دے کہ جو تیرے انعام یافتہ ہیں۔ تو یہ اچھے لوگ ہیں، ہم ان کی دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا، جو برے ہیں ان کے راستے سے ہمیں محفوظ فرما۔ آگے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَدْعُو بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو خالی چیخ و پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ یہ کفار بہرے، گونگے، اندھے ہیں تو یہ سمجھتے نہیں۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کافروں کو دین حق کی طرف حضور نے بلایا تو یہ حضور کا آواز سنتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں پر کافروں کی مثال دے کر سمجھایا گیا کہ کافر سنتے تو ہیں لیکن اس
دین حق سے کوئی فائدہ انہیں حاصل نہیں ہوتا، یعنی فائدہ کیا، یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو ان کے سننے کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ جیسے جانوروں کا ایک ریوڑ ہو، اور ریوڑ کا مالک جیسے ہوتا ہے تو جانور کی آواز جو ہے نا اپنے مالک کی سنتے ہیں، جب وہ ریوڑ چلانے والا ہوتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے، سارے جانور جو ہوتے ہیں وہ سیدھے ایک لائن میں ہو جاتے ہیں۔ تو یہی مثال اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر بتایا کہ مالک اگر انہیں آواز دیتا ہے تو وہ آواز کو تو سنتے ہیں جانور بھی، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس نے بولا کیا۔ اب وہ اپنے مخصوص انداز میں جانوروں کو بلاتا ہے، آپ جانتے ہوں گے گاؤں دیہات میں جائیں تو وہ ایک آوازیں نکالتا ہے، تو وہ آواز کو بس سنتے ہیں لیکن مفہوم کو نہیں سمجھتے۔ تو یہ بتایا گیا کہ یہ کافروں کا بھی یہی حال ہے کہ میرے محبوب انہیں بلاتے ہیں، میرے محبوب کی آواز کو یہ سنتے ہیں، دین حق کی آواز کو صرف سن رہے ہیں، لیکن اس پر عمل ایسا ہے جیسے یہ جانور کرتے ہیں، ایسے یہ جانوروں کی طرح ان کا طرز عمل ہے۔ تو انہیں کہا گیا کہ تمہاری ایسی آنکھ کا، تمہارے ایسے کان کا اور تمہاری ایسی زبان کا کیا فائدہ کہ جس سے تم نفع ہی نہ اٹھا سکو، کہ جس کان کو میں نے دیا کہ اس سے نفع اٹھا کر تم ایمان لے کر آ جاؤ۔ اے کافروں، تم اس کان سے ایسے ہو گویا کہ جیسے اندھا بہرا گونگا ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں پتہ ہوتا، ایسے تمہارا بھی طرز عمل ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی وہ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں بہت بڑا درس ہے۔ کیا ہم بھی جو سنتے ہیں اللہ کا قرآن، دعوت تبلیغ، وعظ و نصیحت، قرآن و حدیث، اصلاح کی بات جو یا ہمارے لیے جو فائدے کی ہوتی ہے، کیا ہم اس کو سن کر کیا ہم بھی کوئی عمل کرتے نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو ہمارے لیے بھی اس آیت میں سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہماری بھی آنکھیں اور ہماری زبان، ہمارے کان، کیا ہم نے بھی ایسے ہی کر دیے؟ تو اس میں بڑا غور ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی ستری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں جہاں آپ قرآن میں دیکھیں گے بار بار ایمان والوں کو کہا گیا کھاؤ، میں نے تمہیں صاف ستھری چیزیں دی کھاؤ، لیکن یہ نہیں کہا کہیں پہ کہ یہ نہ کھاؤ، منع نہیں فرمایا، بلکہ کئی مقامات پر رزق الہی کھانے کا اللہ نے بیان کیا۔ منع کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تمہارا کھانا ہے وہ حرام کا نہ ہو، حرام کے ذریعے سے حاصل کر کے کبھی بھی نہ کھانا، اور ایسا بھی نہ کھانا کہ تم کھا کر تم غافل ہو جاؤ، بلکہ جہاں کہا کھاؤ تو ساتھ یہ کہا کہ تم کھا کر تم اللہ کی فرما برداری میں لگ جاؤ، اور کھا کر ایسے نہ ہو جاؤ کہ تم اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاؤ، بلکہ تم کھاؤ بھی اور ساتھ شکر ادا بھی کرو۔ اور اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو عبادت کرنے والوں کو تو یہ پتہ ہے کہ ہمارے رب نے دیا ہے، تو کھا کر فوراً بندہ کہے کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کھانے والا بنایا، ورنہ یہی زبان ہوتی ہے۔ کئی ہاسپٹل میں ایسے ہیں کہ زبان ذائقے سے محروم کر دی گئی، جیسے یہ کورونا میں بھی یہ مرض جو ہے اس میں کہتے ہیں کہ زبان کا ذائقہ چلا جاتا ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ گھاس کھا رہا ہے یا کھانا کھا رہا ہے۔ یعنی یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ زبان ٹیسٹ بتاتی ہے، سب کچھ بتاتی ہے، ذائقہ وغیرہ، اور یہ کھا بھی سکتے ہیں، ورنہ کتنے ایسے ہاسپٹل میں کئی سال سے کوما کی بیماری میں جن کو ناک کی نلکی کے ذریعے کھانا دیا جا رہا ہے۔ ہم تو کھاتے ہیں تو ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، یہی ہمیں بات بتائے گی۔ آگے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیے کہ جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا، تو جو مجبور ہو جائے حالانکہ وہ نہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں اس آیت میں 4 چیزوں کا اللہ نے بیان فرمایا۔ نمبر 1 مردار، نمبر 2 خون، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، نمبر 4 غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور۔ سب سے پہلے مردار کے بارے میں سن لیجئے، مردار کیا ہوتا ہے؟ مردار وہ حلال جانور ہے کہ جس کو بغیر ذبح کے وہ مر جائے۔ کیسے مر جائے؟ اس کو شرعی طریقے سے اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، جیسے کہ
وہ اس طرح مر جائے، پہلے تو یہ کہ مسلمان اور کسی کتابی کے علاوہ کسی اور نے اس کو ذبح کیا ہو تو یہ مردار ہے۔ نمبر 2، جان بوجھ کر جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ جانور بھی حرام ہے، مردار ہے۔ یا کسی نے جانور کا گلا گھونٹ کر اگر وہ مر گیا ہو، یا کسی لاٹھی سے، کسی پتھر سے، کسی ڈھیلے سے، یا گلیل کی گولی سے، یا اس کو مار کر ہلاک کیا گیا ہو، یا وہ بلندی سے نیچے گر کر وہ مر گیا ہو، تو یہ سارے جانور ایسے ہیں کہ جو مردار ہیں۔ اسی طرح کسی جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مار کر ہلاک کر دیا ہو تو وہ مر گیا، سینگ اپنا مارا اس کے پیٹ میں، دوسرے جانور نہیں مارا، اس طرح بھی وہ مر گیا تو وہ بھی مردار ہے۔ اور کسی درندہ آ گیا، کسی درندے نے ہلاک کر دیا، یہ سارے مردار ہیں، اس کا کھانا حرام ہے، یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا۔ اور یاد رکھیے کہ اگر کوئی زندہ جانور بھی ہو، اس کا کوئی عضو کاٹ لیا جائے اور پھر بھی وہ اگر وہ گوشت کا ٹکڑا زندگی میں یعنی زندہ جانور کا گوشت نکال لیا جائے تو وہ بھی مردار کے حکم میں آتا ہے، اس کو بھی نہیں کھا سکتے۔ خون سے کیا مراد ہے؟ جو دوسری بات قرآن نے کہی، ہر جانور کا خون حرام ہے جبکہ وہ بہنے والا ہو، ہر جانور کا خون حرام ہے جبکہ وہ بہنے والا ہو۔ لیکن یاد رکھیے گا ذبح کے بعد جو خون گوشت اور رگوں میں اگر رہ جاتا ہے، جو ذبح کے بعد جانور کے گوشت میں سے نکل رہا ہوتا ہے اس کی رگوں میں سے، تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ لیکن جو جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جو جانور کا خون بہتا ہے تو وہ ناپاک ہوتا ہے، وہ کپڑوں پر لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جائیں گے۔ یہ خنزیر کیا ہے؟ تیسری جو آیت میں کہا گیا، خنزیر سور کو کہتے ہیں، یہ نجس العین ہے، اس کا گوشت، اس کے بال، اس کے پوش، ناخن وغیرہ، اس کے تمام اجزاء جو ہیں وہ حرام ہیں، کسی کام میں اس کے کسی عضو کو لانا جائز نہیں۔ آگے سنیے، غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ۔ غیر اللہ کے نام کے ذبیحہ کا کیا مراد ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یہ بڑا غور سے سنیے جا، اس سے آپ کے سارے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ یہ آیت بہت پڑھی جاتی ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام۔ اب یہ غیر اللہ ہوتا کیا ہے یہی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، پر غیر اللہ کے نام کی وہ نیاز ہو گئی، غیر اللہ کے نام کا جانور ہو گیا۔ آپ اس بات کو سن کر اب آپ خود فیصلہ کیجئے گا کیا یہ غیر اللہ بنا یا نہیں بنا۔ تو سنیے مفسرین کیا کہتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، اور جس جانور کو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ حرام اور مردار ہے۔ البتہ ذبح کے وقت اگر اللہ رب العالمین کا نام لیا اور اس سے پہلے یا بعد میں کسی نے یہ کہہ دیا، یعنی جانور کو ذبح کرتے وقت تو بسم اللہ اللہ اکبر کہا، لیکن جانور کے ذبح سے پہلے کہا یا جانور ذبح کرنے کے بعد کہا، کیا کہا؟ یہ عقیقے کا بکرا ہے، یہ ولیمے کا دمبا ہے، یا یہ کسی کی برات کی گائے ہیں، اگر یہ کہہ دیا تو جس کی طرف سے وہ ذبیحہ ہے اس کا نام لیا، مثلا یہ کہا کہ میں اپنے ماں باپ کی طرف سے اسے ذبح کر رہا ہوں، یا جن اولیاء اللہ کے لیے وہ ایصال ثواب کے لیے، اس کا مقصود کیا ہے کہ ایصال ثواب، اگر ان کا نام لے لیا تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس فعل کو اگر کوئی حرام کہتا ہے اور ایسے جانور کو مردار لوگ کہتے ہیں، تو اگر ایسے کوئی اگر ایسے جانور کو مردار کہتا ہے تو مفسرین کہتے ہیں یہ سراسر جہالت ہے، اور کیونکہ ذبح سے پہلے یا ذبح کے بعد اگر غیر کی طرف منسوب کرنا یہ ایسا فعل نہیں کہ جو حرام ہو، جیسے کہ ہم عام اپنی گفتگو میں بہت سی عبادات کو غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اب یہ جانور کو لوگ لے کے تو پھر اس کو بھی کہے نا کہ یہ عبادت بھی حرام ہو گئی۔ اب سنیے کیسے، وہ کہتے ہیں جیسے ہم اپنی گفتگو میں بہت ساری الفاظ استعمال کرتے ہیں، عبادات کو منسوب کرتے ہیں، مثلا نماز ہے، اب لیکن جب تک پتہ نہ چلے کون سی نماز، تو یہ ظہر کی نماز منسوب کیا، یہ نسبت دی گئی۔ اسی طرح سنتے جائیے، جنازے کی نماز، نماز ساری اللہ کے لیے ہے لیکن یہ نسبت لگی یا نہیں لگی، ظہر کی نماز، جنازے کی نماز، مسافر کی نماز، امام کی نماز، مقتدی کی نماز، بیمار کی نماز، پیر کا روزہ، اونٹوں کی زکوٰۃ، کعبے کا حج وغیرہ، جب یہ نسبتیں حرام نہیں ہیں تو ان نسبتوں کی وجہ سے نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ میں کفر اور شرک تو حرمت تو درکنار، ان کے نام کو بھی کراہت کسی کو نہیں آتی، تو کسی ولی یا بزرگ کی طرف اگر اس گائے کو یا اس وہ بکرے کو یا دمبے کو منسوب کر دیا جائے، یہ کہہ دیا جائے کہ یہ فلاں کی بکری ہے، آج یہ لوگ جانور لا رہے نہیں لا رہے، تو کون کہتا ہے کہ یہ کس کا؟ بھائی یہ فلاں حاجی صاحب کا بکرا ہے، یہ فلاں حاجی صاحب بیل لائے، یہی کہتے ہیں
یا قربانی کس کے لیے کی گئی؟ اللہ کے لیے کرے گا، لیکن لوگ تو پوچھتے ہیں یہ کس کا جانور ہے، تو جب تک نہیں کہتے کہ یہ غیر اللہ کی نہیں، وہی لوگ جو اس کو غیر اللہ کی طرف، یعنی اگر غوث پاک کا نام لے لیا جائے، امام حسین کا لے لیا جائے تو یہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اس کا کھانا حرام ہے، یہ مردار ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ پڑھ پڑھ کر لوگوں کو اتنا دور، ایک دوسرے سے ہم اس طرح دور ہوتے ہیں، یہ فرقہ واریت ہوتی ہے۔ قرآن کو سمجھو، اگر اس طرح تو پھر یہ نماز کی جو نسبتیں لگی تو آپ کو پتہ ہے، اب سنیے مفسرین اور بھی ہمیں اور آسان کر کے سمجھاتے ہیں، آج کیونکہ اگر 2-3 منٹ اوپر ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، کیونکہ یہ بات اگر نہیں کلیئر ہوگی تو یہ آیت بھی مکمل نہیں ہوگی، اس کی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ خدا کے لیے اب فلاں کی بکری کہنا اسی طرح کیسے حرام ہو گیا؟ ایسے خدا کے حلال کیے ہوئے جانور کو جیتے جی مردار اور وہ سور ہو گئے، لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں اب یہ کسی طرح حلال نہیں ہو سکتے، بعض لوگ تو چلو چلو لے جاؤ ہم نہیں کھاتے۔ اب یہ سنیے اس طرح، تو فرمایا جو لوگ مردار اگر کسی چیز کو کہتے ہیں جو اللہ نے حلال کیا اور پتہ بھی ہے کہ اس کو جانور کو ذبح بھی اللہ کے نام پر کیا گیا اور لوگ اس کو اگر مردار کہتے ہیں تو ایسے لوگ شریعت مطہرہ پر سخت جرت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کوئی مسلمان اللہ رب العالمین کے علاوہ چاہے جاہل سے جاہل ہو، کسی نے کبھی مدرسے کا رخ نہ کیا ہو، کسی نے اس کو کچھ نہ پڑھایا ہو، آپ اس کو بھی پوچھیں گے بھائی جانور کو ذبح کرنے کے بارے میں بتاؤ تم کیا عقیدہ رکھتے ہو، وہ کہے گا بھائی میں اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں۔ تو اسی طرح اگر کسی نے اس طرح اگر کسی مسلمان کے بارے میں شرعی ثبوت کے بغیر یہ کہہ دیا کہ اس نے غیر اللہ کے نام کے جانور ذبح کیا تو یہ سب سے پہلے تو بدگمانی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا نام لیا نہیں لیا، آپ نے کیسے اس کے اوپر پہلے تو فتویٰ دے دیا کہ یہ مردار ہو گیا جانور؟ پہلی بات آپ نے بدگمانی کی، شریعت پر آپ نے جرت کی۔ تیسری بات کہ اگر وہ شریعت پر جرت کرتا ہے اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تو یہ بدگمانی کر کے اپنے لیے گناہ کا انبار اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہا ہے، اور حتی الامکان جب تک کسی کے قول اور فعل کو صحیح وجہ پر محمول کرنا، یہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ کسی کے قول اور عمل کو صحیح وجہ پر، یہ اس نے ہم مسلمان کے لیے یہی سوچیں گے اس نے اللہ کے نام لے کر ذبح کیا، یہ واجب ہے ہمارے لیے کہ کسی کے قول کو ماننا، اس کے کام کو ماننا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو یہ بھی ایک شریعت کے ساتھ یعنی وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور ذبح کے وقت دل کے ارادے پر کوئی حکم کوئی نہیں لگا سکتا۔ یاد رکھیے جب تک قائل یعنی جس نے ذبح کیا جب تک وہ نہ کہہ دے، بالفرض مفسرین نے بہت آسان کر دیا اور آسان، کوئی بالکل بے وقوف ہو احمق ہو اپنی منہ سے یہ بھی کہہ دے کہ ہاں میں نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے، میں نے اللہ کا نام نہیں لیا، میں نے فلاں پیر صاحب کا نام لے لیا، کسی کا بھی، جیسے بت کرتے تھے۔ آپ نے ابھی پیچھے کن کا شان نزول چل رہا تھا؟ یہ سارے مشرکین کا چل رہا تھا نا۔ اب یہ لوگ مسلمانوں پر چسپا کرتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں اگر کوئی بے وقوف سے بے وقوف بھی ہو جس نے کبھی کچھ نہ آتا ہو، اگر وہ کہہ بھی دے اپنی زبان سے کہ ہاں میں نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا، تو پھر اس ایک شخص کے لیے حکم کفر تو لگ سکتا ہے کہ اس نے غلط کام کیا، یعنی اس نے اللہ کے لیے جو کرنا تھا وہ غیر اللہ کے لیے کر دیا۔ لیکن یہ کہاں سے کہ سارے لوگوں پر فتویٰ لگا دینا کہ سارے لوگ اسی طرح غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں لوگ، اور یہ بدگمانی اور ایسے لوگوں کو اس طرح ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے دور کرنا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھیے اور علماء سے سیکھ کر پڑھیے تو پھر قرآن کو سمجھ میں آئے گا۔ اور ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی۔ وما لکم، سورہ نام میں آتا ہے وما لکم اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، تمہیں کیا ہے اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ تمہیں کیا ہے، یعنی اللہ نے ہم سے پوچھا تمہیں کیا ہے کہ اس میں سے نہ کھاؤ کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ آپ مجھے بتائیے جب نیاز ہوتی ہے تو کیا فاتحہ پڑھتے ہیں؟ نہ قرآن ہی پڑھتے ہیں، کس کا نام لیتے ہیں؟ فاتحہ میں کس کا نام ہوتا ہے؟ اللہ کا نام ہوتا ہے۔ جانور ذبح کرتے وہ کس کا نام ہوتا ہے؟ اللہ کا نام ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے وما لکم اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ، یعنی ہم لوگوں کی باتیں مانتے ہیں، اپنے رب کی
مانو کہ وہ رب خود کہہ رہا ہے تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. تو یہ بات ہمیں یہاں سے پتہ چلی. امام فخر الدین رازی ہمیں ایک اصول دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں شریعت نے ہمیں ظاہر پر عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے, کسی کے باطن کو جاننے کی کوشش بندہ نہ کرے. اور اللہ کے نام پاک لے کر جانور کو ذبح کیا گیا تو اس جانور کا حلال ہونا یہ واجب ہے. دل کا ارادہ جان لینے کے لیے ہمیں کوئی شریعت نے مکلف نہیں کیا کہ تم اس کے دل میں گھس کر دیکھو کس نے کس دل سے کیا. تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے, یہی بات ہمیں سکھائی گئی. اور یہ جو کہا گیا کہ جو مجبور ہو جائے, اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جس کو حلال کچھ بھی نہ ملے, یعنی حلال کھانے کے لیے کچھ بھی نہ منے, اور اس کی جان ختم ہونے والی ہے, اگر وہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا. شریعت کہتی ہے کہ اب وہ حرام کھا لے اور اس نیت سے کھا لے کہ صرف جان بچ جائے. تو ایسا اتنا کھا لینا کہ جان بچ جائے, اتنا کھانا فرض ہے. اور حالت مجبوری میں اگر کسی نے حرام کھایا تو اس کی اجازت اللہ نے دی ہے, اسے معاف اللہ کرے گا. اور یہ معاف کرنا اللہ کی کرم نوازی کی دلیل ہے. اسی لیے آخر میں فرمایا کہ یہ اللہ کی مغفرت اور رحمت اور والی صفات کا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا اور یہ بتایا گیا. اللہ رب العالمین ہم سب کو جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے, سمجھنے اور غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا